حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، آج ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت ملی ہے، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اور مجھے اس بات کا گمان نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ یوٹیوب کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، اور ٹیلی گرام پر، ٹویٹر پر اور گوگل پر مجھ سے زیادہ آن لائن رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. لیکن آج کے دور میں، اس وقت میں سعودی عرب نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا، جس سے میں تو یہ کہوں گا کہ صرف ہندی مسلمانوں کو نہیں بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا. سارے عالم کے مسلمانوں کو اس فیصلے نے سکتے میں ڈال دیا. سارے عالم کے مسلمانوں کو اس فیصلے نے، اس قدم نے، اس سوچ نے، سوچ و فکر اور تدبر میں، عمیق تدبر میں مبتلا کر دیا. عزیزان گرامی قدر، وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ وہ کہ تبلیغی جماعت پر پابندی اس مقام اور اس جگہ پر جہاں سے دین کی اشاعت ہوئی ہے، جہاں سے دین پھیلا، جہاں سے دین کو عروج ملا، جہاں سے مذہب اسلام پھیلا، جہاں سے قرآن پھیلا، جہاں سے ایمان پھیلا، اس مقام پر دین کی اشاعت پر پابندی، اس مقام پر تبلیغی جماعت پر پابندی، اس ٹھکانے پر، اس محلے، اس شہر اور اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر، اس قریہ کے اندر، اس مدینہ کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی. اور تبلیغی جماعت کو صرف پابند نہیں کیا گیا، بینڈ نہیں لگایا گیا، بلکہ بدعت کا ایک مجسمہ قرار دیا گیا، دہشت گردی کا الزام ان کے ماتھے پر تھوپا گیا. حالانکہ آپ حضرات نے، تمام لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا. میں اہل سعود سے، میں مکہ کے حکمرانوں سے، سعود کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، سعودی عرب کے حکمرانوں سے یہ بتلانا چاہوں گا کہ جب مکہ اور مدینہ میں اس کام کو آپ رائج نہیں کر سکتے، اس کام کو آپ پھیلا نہیں سکتے، تبلیغی جماعت کو آپ ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، تو یہ الزام تراشی بھی مت کیجئے، زہر بھی مت اگلیے. یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ درست نہیں ہے؟ 2020 میں جب کرونا کال تھا، ہندوستان کے اندر کرونا پھیلانے کا آئٹم بم کے نام سے، جہاد کے نام سے تبلیغی جماعت کے اوپر سونپا گیا، تبلیغی جماعت کو اس کا تاج پہنایا گیا، بدنام کیا گیا اور رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا. لیکن عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ذات عزت دیتا ہے، وہی ذات ذلت دیتا ہے. لیکن میرے عزیز مسلمانوں، جب یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا، ہائی کورٹ تک پہنچا، جانچ لگی، تمام کے تمام لوگوں نے، تمام جانچوں نے، تمام ایجنسیوں نے یہ سپریم کورٹ کو دیا کہ اس جماعت میں وہ لوگ شریک ہیں، اس جماعت میں وہ کام ہوتا ہے، صرف دین کا کام ہوتا ہے، صرف دھرم کا پرچار ہوتا ہے، صرف دھرم کو آگے بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے، اور وہ بھی دوسرے دھرم والوں کو نہیں، غیر مسلم کو اس دھرم میں لانے کی کوشش نہیں کی جاتی، عیسائی کو اس دھرم میں لانے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور یہودیوں کو اس دھرم میں لانے کی کوشش نہیں کی جاتی. یہ وہ دھرم ہے جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ مذہب اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن غفلت میں ہیں، لاپرواہی میں ہیں، سست
مفتی میں ہیں ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی ایک دوسرے کا اکرام کرو، بھائی ایک کلمے کے تقاضوں کو سمجھو۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو بتلاؤں، ہندوستان کی تمام ایجنسیوں نے سپریم کورٹ میں جو اپنا رپورٹ درج کرایا ہے اس میں کہیں بھی دہشت گردی کا الزام نہیں دی۔ اللہ نے تبلیغی جماعت کو عزت عطا کی، اللہ نے تبلیغی جماعت کو شان عطا کیا، اللہ نے تبلیغی جماعت کو رفعت اور رفعت مکانی عطا کیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، لیکن آج جہاں سے ہندوستان، جس جگہ سے، جس شہر سے، جس قریہ سے، جس بلد سے اسلام پھیلا تھا، آج وہیں پر اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو سمجھانے والے کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور صرف پابندی نہیں بلکہ ان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے درمیان قرآن کریم کی 2 مقامات سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کی فائدہ رسائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، انسانوں کی رفائی، انسانوں کے نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے تم بہترین امت، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور بری کاموں سے روکتے ہو، بری چیزوں سے روکتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ کسی بھی طریقے سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا، تبلیغی جماعت پر بینڈ لگانا کسی طریقے سے درست نہیں ہے، اور یہ الزام تراشی، یہ دہشت گرد ہے، یہ بدعت کے پجاری ہیں، یہ لوگ فسق و فجور والے ہیں، شرک اور بت پرست وہ لوگ ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ لوگ وہ ہیں، ان کا طریقہ وہ ہے، ان کا طرز وہ ہے، ان کا نقش قدم وہ ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، بزرگان دین کا تھا۔ اس لیے تبلیغی جماعت پر نشانہ سادھنا، تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کرنا، یہ کسی طریقے سے درست نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جو بلائے اعمال حسنہ کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف۔ اور تبلیغی جماعت والے یہی کرتے ہیں، وہ نماز کی اور بڑھاتے ہیں، نماز کی طرف بڑھاتے ہیں، مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، آپس میں محبت کو فروغ دیتے ہیں، محبت کو، الفت کو برقرار رکھنے کی سعی اور جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے دین کا داعی؟ میرے عزیزان گرامی قدر، محبان اسلام، علماء اسلام اولاً ہے، علماء اسلام اولاً دین کے رہبر، علماء اسلام اولاً دین کے قائد ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو تبلیغی جماعت والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مدرسوں میں، مکتبوں میں، خانقاہوں میں پھیلنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، عروج کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مدرسے میں، مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں اس سے کچھ بڑے بچے پڑھتے ہیں، لیکن جو 30 سال 35 سال جس کی عمر گزر گئی، جن کی نماز صحیح نہیں، جن کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں، سورہ اخلاص صحیح نہیں، سورہ کوثر صحیح نہیں، تشہد صحیح نہیں، درود شریف صحیح نہیں، وہ لوگ خانقاہ میں جا سکتے ہیں، وہ لوگ نہ مدرسے میں جا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے کہ اپنے علماء سے سیکھ سکیں۔ تو یہی تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کر، چوکٹ چوکٹ جا کر، دروازہ دروازہ جا کر، گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر، سڑکوں پہ گھوم گھوم کر، سڑکوں پہ اتر
اتر کر ایسے لوگوں کو، امت کے ایسے فرد کو جو خانقاہ نہیں جا سکتے، مدرسوں میں ٹائم نہیں دے سکتے، علماء اسلام کے پاس ٹائم نہیں دے سکتے، گلی کوچوں سے پکڑ کر مسجد میں لا کر ان کی نماز کو درست کرنا، ان کے تشہد کو درست کرنا، سورہ فاتحہ کو درست کرنا، انہوں نے تبلیغی جماعت نے اپنا فریضہ سمجھا، اور یہ پوری امت پر فرض ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، کہ اپنے اس مسلمان بھائیوں کی فکر کرے کہ میرا مسلمان بھائی کس طریقے سے صحیح راستے پر گامزن ہو جائے، سچے راستے پر گامزن ہو جائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کی خاطر راتوں رات رویا کرتے تھے، راتوں رات بلبلایا کرتے تھے، راتوں رات تڑپا کرتے تھے۔ اہل سعود کو بتلا دو، حکمران مکہ کو بتلا دو، حکمران مکہ کو یہ بتلا دو، حکمران مکہ کو یہ بتلانا ہے کہ ان جماعتوں پر آپ کی انگشت نمائی، آپ کی زبان درازی کسی طریقہ، آپ کے اپنے ہونٹ کو جو حرکت دے رہے ہیں یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں مانگ کرتا ہوں کہ اہل سعود اور حکمران مکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اپنے فیصلے پر فوراً لوٹائے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایشیا کی عظیم الشان دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ شائع کر دیا کہ مکہ کے حکمراں کا یہ فیصلہ قطعاً بے بنیاد، قطعاً بے اصل ہے، کہیں سے درست نہیں ہے۔ مولانا سمیر الدین نے بھی یہ کہہ دیا، جو ماہر فلکیات ہے، ان کا ایک اپنا علوم ہے، ایک ان کی اپنی شخصیت ہے، اتنے بڑے اکابر علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے مکہ کے حکمرانوں کو اپنے فیصلے پر ایک بار نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اور میں بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں، میں بھی یہی مانگ کرتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مکہ وہ سرزمین ہے، مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام پھیلا، جہاں سے قرآن پھیلا، جہاں سے ایمان پھیلا، جہاں سے اخلاق پھیلا، اور آپ اسی جگہ پر ایسے کام پر بینڈ لگاتے ہیں، ایسی الزامات کے ساتھ جس الزامات پر کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کے الزامات بے بنیاد ہیں، آپ کے الزامات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خفیہ ایجنسی جو ہندوستان کی ہے وہ ان پر پہلے بینڈ لگا دی ہوتی، پہلے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہوتا، لیکن خفیہ ایجنسیوں نے ایسا کچھ نہیں لگایا، ایسا کوئی الزام نہیں لگایا۔ اس لیے اہل سعود سے، اہل حکمراں سے میرا یہ مطالبہ ہے، میرا یہ مانگ ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اپنے فیصلے کو لوٹائیں دین کی طرف۔ دین کے کاموں میں آپ روڑا بن رہے ہیں، آپ حلق کا ہڈی بن رہے ہیں، دین کی اشاعت میں ایمان والوں کو ایمان مضبوط کرنے میں آپ کباب کا ہڈی بن رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا، میرا یہ پرزور مطالبہ ہوگا، پرزور مانگ ہوگا، پر لفظوں میں مانگ ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے کو رد کریں اور سارے عالم کو یہ پیغام دیں، سارے عالم کو یہ میسیج دیں، پوری کائنات، ساری کائنات کو، ساری دنیا کو آپ یہ میسیج دیں، یہ پیغام دیں، یہ اطلاع دیں، یہ خبر دیں کہ جو مرکز، ساری دنیا کا مرکز جو کعبہ ہے، ساری دنیا کا مرکز جو مدینہ ہے، ساری دنیا کا مرکز جو روضہ اطہر ہے، یہاں پر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی لوگ کریں۔ جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو کہے گئے ہیں، وہ بے بنیاد اور بے اصل۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات بتلاتا ہوں، تبلیغی جماعت کی مثال کیسی ہے؟ تبلیغی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑا اژدہا، اور اس اژدہا کو سیلاب میں، سمندر کی موج اور طوفان میں، مد و جزر میں، نشیب و فراز میں بہا کر، پانی کی بارش بہا کر اسے کنویں میں ڈھکیل دیتا ہے، چاہ کی اور لے جاتا ہے، اندھا کی اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ اژدہا جو بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ اندھا میں گر جاتا ہے، اور کنویں میں گر جاتا ہے، چاہ میں گر جاتا ہے۔ اس چاہ کے اندر، اس کنویں کے اندر
اس بیر کے اندر ایک بہت بڑا مینڈک رہتے ہیں، کثیر تعداد میں، کافی تعداد میں وہاں مینڈک رہتے ہیں۔ تمام مینڈک اور مینڈک کے سردار نے اس اژدہے پر حملہ بولا۔ وہ اژدہا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مینڈک کے سردار کو کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے یہاں رہنے دو، صرف اتنا مہلت دے دو کہ ناشتے میں ایک مینڈک دے دینا ہے اور کھانے میں ایک مینڈک دے دینا ہے، اور تم میرے پشت پر سوار ہو جاؤ، تم میرے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری دنیا سیر کراؤں گا۔ مینڈک کا کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے اس کی دنیا کتنی بڑی ہوتی ہے؟ جتنا بڑا کنواں، جتنا بڑا کنواں۔ وہ اژدہا جو کہتا ہے سردار سے کہ تم میرے پشت پر بیٹھ جاؤ، ساری دنیا گھماؤں گا، کہ کیا مطلب؟ کہ پورے کنویں میں گھماؤں گا، پورے انڈے کے اندر گھماؤں گا، پورے چاہ کے اندر گھماؤں گا، بس شرط ہے کہ ایک ایک مینڈک مجھے ناشتے میں کھانے میں دیتے رہنا۔ جو سردار تھا وہ اچھل کر اس اژدہے کے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ اژدہا اسے پورے کنواں کے اندر گھماتا رہتا ہے، سیر کراتا رہتا ہے، اور باری باری ناشتہ میں، کھانا میں، رات میں، تینوں ٹائم ایک ایک مینڈک کر کے ایسا نوبت آیا کہ سارے مینڈک کو کھا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے جو پشت پر بیٹھا ہے اسے پونچھ مارتا ہے، پٹک کر دیتا ہے، زن پٹک دیتا ہے کنویں پہ کہ اب تیری باری، اب تیری باری ہے۔ کیوں اس کی باری کیوں آئی؟ اس کی باری اس لیے آئی کہ اس نے اپنے رعایا کی فکر نہیں کی۔ اس کی باری اس لیے آئی کہ اس نے اپنے پبلک کی فکر نہیں کی۔ اس کی باری اس لیے آئی، اس کو نوبت اس لیے آئی کہ اس نے اپنے ماننے والوں کی فکر نہیں کی، اپنے مذہب والوں کی فکر نہیں کی، اپنے نسل والوں کی فکر نہیں کی، اپنے مخلوق کی فکر نہیں کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہوں گا کہ جماعت والے جو ہیں پورے عالم کے اندر کام کر رہے ہیں، پورے مسلمان کی فکر لے کر، پورے مسلمان کا درد لے کر، تمام مسلمانوں کا درد لے کر کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، نبی کے پیروکار بن جائے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ جماعت والوں کی فکر یہ ہے، صحابہ کی جو فکر تھی وہی جماعت والوں کی فکر ہے۔ نبی کریم کا جو طریقہ تھا وہی صحابہ جماعت کا طریقہ ہے۔ جو نبی کریم کا طریقہ پر چلے ہم اسے اپنی آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں، اور ہاں کبھی کبھی جزوی اختلاف ہوتے تو علماء دیوبند ہمیشہ اور ہر حال میں، ہر وقت سدا بہار ہے ایسے اختلافات کو قلع اور کما کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ جماعت میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ اہل حکمراں کو چاہیے تھا یہ کہ پہلے بینڈ لگانے سے پہلے کم سے کم دارالعلوم سے رابطہ کر لیتے، کہ جماعت کے متعلق، تبلیغ کے متعلق کچھ جان لیتے، کچھ سمجھ لیتے، کچھ پرکھ لیتے، کچھ پڑھ لیتے۔ اس کے بعد دارالعلوم سے رجوع کر لینے کے بعد دارالعلوم جو انہیں فیصلہ دیتا، دارالعلوم جو انہیں مشورہ دیتا، دارالعلوم جو باتیں انہیں بتاتا اس پر وہ عمل کرتے، تو ان کے ساتھ بھی ایک سند ہوتا، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا، اور آج ہم بھی ان کی بات پر سرخم ہوتے، ان کی بات کو اپنی زبان سے، ان کی بات کو اپنے دل سے مانتے اور تصدیق کرتے۔ لہٰذا اہل حکومت سے میں چاہوں گا، اہل حکمراں سے یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ نے جو بینڈ لگایا ہے تبلیغی جماعت پر، یہ قطعاً بے بنیاد اور بے اثر ہے۔ جس الزامات کی نوبت میں کہ یہ بدعت والے ہیں، جماعت والوں نے بہت سے شرابی کو شراب سے چھڑایا، بہت سے جوئری کو جوا سے چھڑایا، بہت سے اور دوسرے کاموں میں ملوث لوگوں کو جماعت والوں نے، جماعت تبلیغ والوں نے اس سے پاک کیا ہے، اللہ کا گھر دکھایا، مسجد کی اور لایا۔ یہ ان کی سزا ہے کیا؟ ایسی بات آپ نے کہی ہے کہ سارے عالم اسلام میں اس بات کی آلوچنا ہو رہی ہے۔ لہذا اہل حکومت سے میں اپیل اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا